الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا اور سب سے عظیم کتاب قرآن کریم کو ہمارے لیے دستور زندگی بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آخری نبی بن کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت یہ آخری امت ہے. اسی پہ دنیا کا اختتام ہے. اس کے بعد اب کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں، نہ کوئی پیغمبر آنے والے ہیں. یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے. رجب کے مہینے کے سلسلے میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ اتنا یہ ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ سال کے اللہ رب العالمین نے 12 مہینے بنائے جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور یہ اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو بنایا. حدیث کے اندر ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ 4 حرمت والے جو مہینے ہیں 3 پے در پہ ہیں، اور چوتھا یہ رجب کا مہینہ ہے. یہ رجب کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اس مہینہ کی زیادہ سے زیادہ یہی فضیلت ہے کہ یہ حرمت والے مہینے میں سے ایک مہینہ ہے. اس مہینہ کا احترام اور اس کے اندر ظلم و زیادتی خاص کر کے کرنا یہ منع ہے. باقی عبادات کے سلسلے میں اس مہینے کے اندر کوئی خاص عبادت وارد نہیں ہے کہ اس مہینے میں خصوصی یہ عمل کیا جائے وہ عمل کیا جائے. ہاں، اس مہینے کی تقدس کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے. اس مہینے کے اندر بہت سارے خرافات کیے جاتے ہیں. یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے اس مہینہ کے اندر روزہ رکھنے کے سلسلے میں پھیلایا جاتا ہے. اس مہینہ کے اندر 22 رجب کو کنڈے بھرنے کے بارے میں بتلایا جاتا ہے. من گھڑت قصے اور کہانی بنا کر کے لوگوں کے اندر تشہیر کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اس مہینہ کے اندر 27 رجب کی تاریخ کی رات میں لوگ جشن مناتے ہیں، اور جشن میلاد النبی، کیا نام ہے، معراج النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کروایا گیا اس نام پہ جشن مناتے ہیں. اور بہت سارے لوگ خصوصی طور پر اس رات میں نماز بھی پڑھتے ہیں. تو یہ سب بے بنیاد بات ہے. اس سب کی کوئی دلیل اور کوئی حقیقت نہیں ہے. جیسا کہ کہا کہ اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں کہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. باقی جو بھی اعمال آپ پچھلے مہینے میں انجام دیتے رہیں آپ دیتے رہیں، لیکن خصوصی طور پر نہ کوئی روزہ خاص ہے نہ کوئی عبادت خاص ہے. اس مہینہ کے اندر 27 رجب کی رات میں جو جشن معراج منایا جاتا ہے، اسی مناسبت سے میں سوچا کہ معراج کے سلسلے میں کچھ بتلایا جائے آپ لوگوں کو کہ یہ معراج ہے کیا. تو چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا. کسی اور کو یہ معجزہ حاصل نہیں ہوا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی فخر کی بات تھی، بلکہ امت محمدیہ کے لیے فخر کی بات ہے کہ آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام یہ رتبہ اللہ رب العالمین نے دیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج پر بلایا. معراج کے سلسلے میں بنیاد میں ہم اتنا یہ جان لیتے ہیں کہ دیکھیے معراج کے بارے میں کوئی مہینہ، کوئی سال اور کوئی تاریخ متعین نہیں ہے. جیسا کہ 27 رجب کو لوگ مناتے ہیں نا، خصوصی طور سے کہ اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا. تو معراج کی جو تاریخ ہے اس سلسلے میں
کافی اختلاف ہے سیرت نگاروں کے یہاں. جن لوگوں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، جو تواریخ لکھے ہیں، ان کے یہاں کافی اختلاف پایا جاتا ہے. مہینے کا اختلاف ہے، سال کا اختلاف ہے. تو یہ حتمی طور پر 27 رجب کو نہیں کہا جا سکتا ہے. یہ بات تو حق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج کروایا، لیکن کب کروایا، کس تاریخ کو ہوا، کس تاریخ کو اللہ رب العالمین نے بلایا، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے. اور اس میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جیسے کہ آج کے دور میں لوگ کرتے ہیں، اگر یہ چیز اگر ہوتا تو پھر اس کے اندر اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف نہیں ہوتا یعنی یہ تواریخ میں، کیونکہ صحابہ نے ایسا نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، محدثین کرام نے نہیں منایا. گویا کہ یہ شب معراج کی جو رات منائی جاتی ہے نا، یا اس میں جو جلسے جلوس کیے جاتے ہیں خصوصی طور پر، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا اور کب ہوا، تو اس سلسلے میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر میں، یعنی مکی زندگی میں یا تو مدینہ ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے، یا مان لے 1 سال کچھ مہینہ پہلے آپ کو معراج پہ کروایا گیا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا انتقال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تو طائف والوں نے آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مایوس تھے، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آخری دور کی بات ہے. جیسا کہ قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے سورہ اسراء کے اندر، جس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی پاکی بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ وہ اللہ پاک ہے کہ جس نے اپنے بندہ کو رات کے ایک حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے برکتیں دے رکھا ہے. بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ نے فرمایا تاکہ ہم اس کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، ان کو بعض نشانیاں دکھائیں. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں بہت کچھ رونما ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ کا مشاہدہ کروایا گیا، دکھلایا گیا. تو یہ جو اسراء اور معراج تو اس کو ہم کہہ لیتے ہیں، اس کا 2 حصہ ہے. ایک حصہ اسراء سے تعلق رکھتا ہے، یعنی رات میں جانے کا، اور اس کا تعلق مکہ سے لے کر کے مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک اس کا تعلق ہے. یہ زمین کا سفر ہے. اور دوسرا حصہ ہے جس کا تعلق اوپر چڑھنے سے ہے، جس کو معراج کہا جاتا ہے، عروج سے لیا گیا ہے. اسراء کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بیان فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رات کے ایک حصہ ہی میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. اور مسجد اقصی جہاں جانتے ہیں کہ یہ انبیاء کا مسکن، اور وہاں بہت زیادہ انبیاء بھیجے گئے ہیں، یہ انبیاء کا مسکن مانا جاتا ہے. بہت سارے بلکہ اکثریت انبیاء کی وہیں آئی ہے، جس کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے پھلوں میں برکت دے رکھا ہے، سب کچھ ہے، اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. تو اسراء کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے اندر ہے، اور معراج کا ذکر سورہ نجم کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، کہ جہاں جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، جس کے پاس جنت المأویٰ ہے. اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، کہ جس کو سدرہ کو جو کچھ ڈھانپ رہا تھا. ابھی کچھ باتیں آئیں گی یہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا گیا، اس کا پہلا حصہ یہ رات میں چلنا ہے. رات کے ایک حصہ میں کہاں سے لے جایا گیا، اس سلسلے میں روایات آپ کو بہت ملیں گے، اور بہت سارے صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے سلسلے میں روایت مروی ہے. سب سے لمبی روایت مالک بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں ذکر کیا گیا ہے. تو اسی کے تعلق سے ہم کچھ باتیں کریں گے. آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب مجھے معراج کروایا گیا تو میں حتیم میں تھا. حتیم میں، یا دوسری روایت کے حساب سے یہ حتیم کے بجائے حجر کا لفظ آتا ہے. حجر اور حتیم اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو ابھی خالی ہے، گھیرا ہوا ہے، خانہ کعبہ سے باہر نہیں، گھیرا ہوا ہے دیوار،
وہ اس میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری روایت کے اندر جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے یہاں تھے، ام ہانی کے یہاں، وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ یا اسراء پہ لے جایا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہاں سے آپ کو ہجر میں لایا گیا، وہاں آ کر کے وہاں آئے اللہ رب العالمین کا پیغمبر یعنی جبریل علیہ السلام فرشتہ آئے وہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں حتیم میں تھا یا ہجر میں تھا تو وہاں فرشتہ آیا تو اس نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد دل کو نکالا اور پھر ایک پیالہ لایا گیا، تشت سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس جو کہ ایمان سے پر تھا، اس میں میرا دل دھویا گیا۔ دوسری روایت کے اندر ہے جس میں دیکھیں گے کہ آیا ہے کہ زمزم کے پانی سے دھولا گیا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھولا گیا اور پھر اس کو بھر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو چاک کیا گیا، پھاڑا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کئی مرتبہ چاک ہوا ہے، نہیں ہوا ہے؟ تو ایک مرتبہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بچپن میں جب آپ ام معبد کے یہاں تھے، جب بچوں کے ساتھ آپ بکریاں چرا رہے تھے، ادھر کھیل رہے تھے، تو آ کر کے آپ کا سینہ چاک ہوا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دوسری مرتبہ جب آپ نبی بنائے گئے اس وقت آپ کا سینہ چاک ہوا تھا، اور اس کے بارے میں حافظ ابن حجر وغیرہ نے کہا کہ یہ تیسری مرتبہ آپ کا سینہ چاک ہوا تھا، تیسری مرتبہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور پھر ایمان سے اس کو بھرا گیا۔ دوسری روایت کے اندر ہے جو شیطان کا حصہ تھا اس کو نکالا گیا، ایمان سے آپ کے سینہ کو بھر دیا گیا۔ تو یہاں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو وہاں چاک کیا گیا، پھر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے۔ براق یہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا ہوتا ہے، بیچ کا ہوتا ہے، جو کہ سفید رنگ کا تھا۔ یہ سواری لائی گئی، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھایا گیا، اور یہ سواری اپنے قدم وہاں تک رکھتا تھا جہاں تک حد نکاح اس کی جاتی ہے، یعنی جتنی دوری تک یہ دیکھ سکتا ہے نا اتنی دوری تک۔ اور براق اس کے معنی بجلی کے لیے جاتے ہیں، جس طرح کی بجلی بہت تیزی میں جاتی ہے نا، اس سے مراد ہے، یا چمک کے معنی میں بھی ہے، اس کے معنی لیے جاتے ہیں۔ تو اس براق پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کروایا گیا اور پھر بیت المقدس کے لیے وہاں سے روانہ ہو گئے جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے۔ اس راستے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے پہلے جو رمل کا ریت کا جو ڈھیر تھا وہاں موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو یہ نماز پڑھ رہے تھے، کیا مرنے کے بعد بھی بندہ کو مکلف بنایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ عبادت کرے گا؟ تو نہیں، بس تلذذ انٹرسٹ کے لیے وہ عبادت کر رہے تھے۔ اور انبیاء کے بارے میں اتنا آتا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد وغیرہ کے اندر، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ رب العالمین نے مٹی پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں گئے، وہاں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اس پتھر سے باندھ دیا جس سے انبیاء باندھا کرتے تھے، اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، اس سے آپ نے باندھ دیا اس کو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز پڑھ کر کے پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، 2 برتن لائے گئے، ایک برتن میں شراب اور دوسرے برتن میں، دوسرے پیالے میں دودھ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا گلاس یا پیالہ آپ نے اختیار کیا، تو جبریل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہاں سے اب آسمان پہ لے جایا گیا۔ یہ تو مکہ سے لے کر کے بیت المقدس، اور اب بیت المقدس سے لے کر کے آپ آسمان کی طرف جایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو بیت المقدس سے آسمان کی طرف لے کر کے جایا جا رہا ہے، اس کو معراج کہتے ہیں، اٹھنے کو، چڑھنے کو، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور یہاں سے جو آیا ہے اس کو اسراء کہتے ہیں۔ رات کے ایک حصہ میں، چند حصے میں، یعنی رات کے ایک حصہ میں، کم مدت میں ہی اللہ رب العالمین نے یہاں سے وہاں پہنچا دیا۔ اسی لیے مشرکین بعد میں
وہ جب سنے تو انکار کیے، نہ کہے کہ ممکن ہی نہیں، جبکہ ہم کو 1 مہینہ لگتا ہے جانے کے لیے۔ بہرحال لاسٹ میں اس کو دیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جبریل گئے، پہلے آسمان پر جب پہنچے تو آسمان کا دروازہ بند تھا، کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ تو وہاں جب یہ گئے جبریل علیہ السلام تو دروازہ کھٹکھٹائے، دروازہ کھولنے کو کہے تو اندر جو لوگ تھے یا جو فرشتے نگراں یا دربان تھے، اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ جبریل نے جب دروازہ کھولنے کو کہا تو اس سے کہا گیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کسی کے یہاں جائے تو سب سے پہلے اجازت طلب کرے یا السلام علیکم کہے، اجازت ملے تو جائے، اجازت نہ ملے تو نہ جائے۔ وہاں جبریل، اور یہ بھی کہ آدمی بہت سارے لوگ جب جاتے ہیں پوچھتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کون؟ بولتے نہیں۔ جبریل سے یہاں جب پوچھا گیا تو اس نے کیا کہا کہ میں جبریل ہوں۔ یہ ادب سیکھے، دیکھیے اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ جبریل سے جب پوچھا گیا آپ کون ہے تو اس نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ پھر کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا کہ محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پوچھا گیا کیا آپ ان کے طرف بھیجے گئے تھے یا یہ بلائے گئے ہیں، یعنی محمد بلائے گئے ہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ ہاں یہ بلائے گئے ہیں۔ پھر آسمان کا دروازہ کھولا گیا، پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرشتوں نے سنا تو انہوں نے اہلاً و سہلاً کہا اور مرحباً کہا، خیر مقدم کیا، آپ کا آنا مبارک ہو۔ پھر وہاں جب گئے تو دیکھے کہ آدم علیہ السلام ہے، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا تو جبریل نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے جو آپ کے باپ ہیں، یہ ابو البشر ہیں، یعنی سب کے باپ وہی ہیں نا، آدم علیہ السلام ہی سے آئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کو سلام کیجیے، آپ ان کو سلام کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ جب سلام کیا تو اس نے جواب دیا اور اس نے اہلاً و سہلاً کہا اور کہا کہ بیٹا مبارک ہو آپ کا آنا، اور تو نبی ہے، نبی ہونا تمہارا مبارک ہو۔ پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جایا گیا۔ دوسرے آسمان پر جب آپ پہنچے، یعنی جبریل وہاں پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹائے، دروازہ کھولنے کو کہا گیا تو پوچھا گیا وہاں بھی وہی کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ پھر کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر پوچھا انہوں نے کیا یہ بلائے گئے ہیں یا آپ بھیجے گئے تھے لانے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ دروازہ کھولا گیا، دروازہ جب کھولا گیا تو جو آسمان والے تھے اہلاً و سہلاً کہا، خیر مقدم کہا اور کہا کہ آپ کا آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد وہاں جب گئے تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام، ان دونوں کے بارے میں جبریل نے کہا کہ یہ یحییٰ اور یہ عیسیٰ ہے، یہ دونوں ہیں اور دونوں یہ خالہ زاد بھائی، دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے سلام کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سلام کیا، انہوں نے بھی اہلاً و سہلاً کہا اور کہا کہ آپ کا آنا مبارک ہو میرے بھائی، آپ نبی ہو آپ۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر لے کر کے جایا گیا۔ تیسرے آسمان پر جب جبریل پہنچے تو وہاں بھی دروازہ کھلوایا گیا تو وہی سوال ہوتا رہا کہ کون ہے آپ اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ جبریل جواب دیتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاتے رہے۔ تیسرے آسمان پر وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام سے سلام و کلام ہوا اور اس نے بھی اہلاً و سہلاً کہا اور آپ کا آنا مبارک ہو۔ پھر وہاں سے چوتھے آسمان پر گئے، چوتھے آسمان پر گئے تو اس کا بھی دروازہ کھلوایا گیا۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی اہلاً و سہلاً کہا اور آپ کا خوش آمدید کیا۔ پھر اس کے بعد چوتھے آسمان کے بعد پھر آپ پانچویں آسمان پر گئے۔ پانچویں آسمان پر جب جبریل وہاں گئے تو دروازہ کھلوایا گیا، وہاں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہارون علیہ السلام نے اہلاً و سہلاً اور جو لوگ تھے انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور کہا کہ آپ کا آنا مبارک ہو بھائی۔ پھر اس کے بعد چھٹے آسمان پر گئے۔ چھٹے آسمان پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جبریل جب گئے تو چھٹے آسمان پر وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اہلاً و سہلاً کہا اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانے لگے تو یہ رونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے تو جب رونے لگے تو ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ نوجوان میرے بعد نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں اور ان کی امت کی اکثریت جنت میں زیادہ ہوگی، اس وجہ سے۔ اب یہاں ایک چیز یہ بھی جان لینا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور حسد کے ایسا نہیں کہا، بلکہ ہر نبی اپنی امت پر شفیق اور مہربان ہوا کرتے تھے۔ ہر نبی اسی اپنی امت کے سلسلے میں
हर नबी को फ़िक्र लायक थी। इसी बुनियाद पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी उम्मत की तादाद इनकी उम्मत से कम होगी, यानी जन्नत में, तो उसी पर वो रोने लगे थे। फिर वहाँ से जिब्रील अलैहिस्सलाम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान किया, ये सारी बातें बतलाई सहाबा से कि इस तरह से हुआ। फिर 7वें आसमान पर जब पहुँचे तो वहाँ दरवाज़ा खुलवाया गया। आसमान वाले ने यानी 7वें आसमान पे जो थे उन्होंने अहलन व सहलन मरहबा कहा। उसके बाद जब आगे गए तो वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ जिब्रील ने इशारा किया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जो कि बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए बैठे हुए थे, बैतुल मामूर से। तो उनसे सलाम करने को कहा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और कहा कि बेटा तुम्हारा आना मुबारक हो और तुम नबी हो। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि आप अपनी उम्मत से मेरा एक पैगाम पहुँचा दीजिएगा, मेरा एक पैगाम पहुँचा दीजिएगा। आप अपनी उम्मत से कह दीजिएगा कि मेरा सलाम कहिएगा और ये कहिएगा कि जन्नत की ज़मीन मिट्टी, यानी मिट्टी ये पाकीज़ा है और पानी ये बहुत शीनी बहुत मीठा है, बस जन्नत ये खाली पड़ा हुआ है, ये जो चटियल मैदान है, लिहाजा इसको आबाद करने के लिए क्या कहें, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये आप पहुंचा दीजिएगा अपनी उम्मत को। फिर वहाँ से जिब्रील अलैहिस्सलाम, अब ये जो बैतुल मामूर है, बैतुल मामूर के बारे में जैसे है कि ये 7वें आसमान पर जहाँ फरिश्ता रोज़ाना 70,000 उसमें दाखिल होते हैं और क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। और इस सिलसिले में कि जिस तरह की ज़मीन पर ये काबा है, ये यहाँ जाकर के इंसान तवाफ़ करते हैं ना, तो बैतुल मामूर जो कि 7वें आसमान पर है, तो उसके भी वो तवाफ़ करके उसके अंदर दाखिल होते हैं, तो क़यामत तक फ़रिश्तों की बारी नहीं आएगी। इससे ये पता चलता है कि फ़रिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कि जो लश्कर है ना, इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं जानता, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। यानी फ़रिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 70,000 रोज़ाना तवाफ़ करते हैं या उसके अंदर दाखिल होते, फिर क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए थे। इससे ये भी पता चलता है कि खाना काबा से अगर कोई टेक लगा करके बैठ जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। बहुत सारे लोग तो मान लें कि कहाँ कहाँ जाते हैं, उधर तो पीठ ही नहीं करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा से पीठ लगा करके बैठे हुए थे, तो इस तरह से ऐसा किया जा सकता है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको आगे लेकर के गए तो सिदरतुल मुंतहा तक लेकर के आपको जाया गया। सिदरतुल मुंतहा जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुन नज्म में फरमाया, इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदा जन्नतुल मावा, यानी सिदरतुल मुंतहा, सिदरा ये बेरी के दरख्त को कहा जाता है, जो बैर खाते हैं ना बेरी, इसे, और मुंतहा कहा जाता है ये आखिरी हद है, इंतहाई हद। इस सिलसिले में उलमा ने ये जिक्र किया है कि नीचे से जो कुछ भी फरिश्ते लेकर के पैगाम जाते हैं ना, यही आखिरी हद है, या ऊपर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कुछ आता है तो वहीं से फरिश्ते लेते हैं, वहीं से अखज़ करते हैं। नीचे से कोई चीज़ जाती है या कोई पैगाम जाता है, ये आखिरी हद है फरिश्तों तक के लिए, हर एक के लिए। या ऊपर से कोई चीज़ आती है तो वहीं से वो लेते, उससे आगे नहीं जा सकते। तो वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को देखा और जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके फल बड़े बड़े, जो मटका होता है ना हिज्र, तो बड़े बड़े मटके की तरह से इसके फल थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इसके पत्ते हाथी के कान जैसे थे, हाथी का जो कान होता है ना, पत्ता बड़ा बड़ा पत्ता था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा कि जो कुछ उस पे छा रहा था, यानी सोने की चिड़िया और जो कुछ भी हो, यानी रंग बिरंगे उसके अंदर चेंजिंग हो रही थी, इसका इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। खुलासा ये है इसका कि उसकी हालत बदल रही थी और बहुत बेहतरीन मंज़र और बहुत खूबसूरत मंज़र था वो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही आई और वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 वक्त की नमाज आपके ऊपर फ़र्ज़ किया, 50 वक्त की नमाज। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा क्या मिराज में अपने रब को? तो नहीं देखा। मिराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँख से कहीं नहीं देखा, बल्कि दिल से देखने की बाज़ रिवायत के अंदर आता है, लेकिन आँख से देखने की बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं
جب ان سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ بولا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا سکتا ہے، اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نورون النارہ، وہ تو نور ہے، روشنی ہے، یعنی نور ہے، کیسے میں دیکھ سکتا ہوں۔ یا بعض روایت کے اندر آتا ہے حجاب نور، یعنی اس کا جو پردہ ہے وہ نور ہے، اب نور ہے تو نور کو کیسے دیکھ سکتا ہے آدمی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں وہاں، لوگ بیان کرتے ہوئے اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے جسے پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ سے دیکھا ہے۔ جو روایات ہے ان سے تو اس میں جو محدثین ذکر کرتے ہیں کہ دل سے آپ نے دیکھا ہے۔ تو وہاں 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لے کر کے اب نیچے آتے ہیں جب چھٹے آسمان پر آئے، اور دیکھیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئی تھی۔ یہ تو 50 وقت کی نماز ہے، یہ آپ کو ملی تھی۔ اسی طرح سے دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری آیت، 2 آیات ہے نا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہیں سے ملی تھی۔ اور پھر تیسری چیز کہ آپ کی امت سے جو شرک نہیں کرے گا اللہ رب العالمین اس کے کبائر کو بھی معاف کر دے گا۔ شرک نہیں کرے گا تو، شرک اگر کرے گا تو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ تو جب 50 وقت کی نماز فرض ہوئی یہیں، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کر کے چھٹے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ملا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 50 وقت کی نماز ملی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور اس میں سے کم کروا لیں، آپ کی امت اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے، کیونکہ میں اپنی امت کو بنو اسرائیل والے کو بہت آزما چکا ہوں، یعنی 2 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ جا کر کے کمی کروائیں اللہ رب العالمین سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے اللہ رب العالمین کی طرف گئے تو اللہ رب العالمین نے 10 کم کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر اس نے کہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ جائیں اپنے رب کی طرف اور کم کروائیں۔ کم کرواتے 10 رہ گیا۔ 10 جب رہ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے تو کہا کہ اور جائیے کم کروائیے۔ پھر گئے تو اس میں سے 5 کم کر دیا گیا، اب 5 نمازیں رہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کہا کہ اب جائیں اس میں سے بھی کم کروائیں، میں بنو اسرائیل والے کو آزما چکا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے آگے بڑھے، نہیں گئے وہاں سے، 5 نمازیں، چونکہ یہ کہا گیا کہ 5 نمازوں میں آپ کو 50 کا ثواب ملے گا، یعنی 10 گنا کے حساب سے 5 نمازیں ہیں نا دن و رات میں، آپ پڑھتے ہیں تو 50 کا ثواب ملتا ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالھا، یعنی 1 کا بدلہ 10 ملتا ہے، تو 1 نماز پڑھتے ہیں 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ آپ کو یہ اجر اللہ رب العالمین کی طرف سے مل رہا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے جب واپس ہوئے تو آواز آئی کہ اب جو آپ کو دیا گیا ہے نا اس کے اندر آپ چینجنگ اور تبدیلی نہیں ہوگی۔ پھر وہاں سے اب دیکھیے یہ جو سفر ہے نا، اس سفر میں اللہ رب العالمین نے اور بھی کچھ آپ کو دکھلایا، بہت کچھ دکھلایا۔ وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اور بھی نشانیاں دیکھی، بہت بڑی بڑی نشانی اللہ رب العالمین نے دکھلایا آپ کو۔ جنت اور جہنم کا بھی سیر کروایا گیا، جنت اور جہنم کا۔ اور وہی سدرۃ المنتہا کے پاس جب آپ گئے تھے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نہریں دیکھی تھی نا، 4 نہریں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ تو ظاہری نہر سے مراد یہ نیل اور فرات ہے، اور باطن سے مراد بعد نے ذکر کیا یہ سلسبیل یا کوثر کی جو نہر ہے وہ مراد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا سیر کروایا گیا، جنت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، جہنم کا بھی آپ کو سیر کروایا گیا، مشاہدہ کروایا گیا۔ آپ نے جہنم کے داروغہ کو دیکھا کہ وہ کبھی ہنستے نہیں ہیں، پوچھا گیا جو مالک ہے اس کا داروغہ کہ یہ کبھی ہنستے نہیں ہیں۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کے عذاب کے بارے میں آپ کو دکھلایا گیا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے جو ہے ہونٹ جو ہے آگ کی قینچیوں سے، جہنم کی آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ دنیا کے اندر
تبلیغ تو کرتے تھے، یعنی یہ خطبہ علماء کی بات، جو تبلیغ کرتے تھے دوسروں کو بتاتے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہرے اور سینے کو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ نوچ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کی عزت کے اوپر حملہ کرتے تھے، یعنی غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، پھر آپ بیت المقدس میں آئے تو یہاں امامت کروائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی، وہاں امامت کروائی گئی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس ہوئے، اور مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو بیچ میں قریش کے قافلے وغیرہ کو بھی آپ نے دیکھا، جو کچھ بھی ہوا۔ مکہ جب پہنچے تو مکہ والوں کو جب صبح میں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حتیم میں گئے تو بتلایا کہ ہم بیت المقدس گئے تھے، فلسطین گئے تھے، بیت المقدس گئے تھے، تو مکہ والے یہ جھٹلانے لگے کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہم جب سواری کرتے ہیں، سواری پہ جاتے تو مہینہ لگ جاتا ہے، آپ رات کے ایک حصہ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو لوگ جھٹلانے پر تل گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب مشرکین سوالات پہ سوالات کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں بیت المقدس گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اچھا بتائیے کہ بیت المقدس میں کتنے کھمبے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، اور کیا ہے، کیا سوالات ہونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ جب اس نے مجھ سے پوچھا تو چونکہ میں گیا اور اتنا تو ضبط نہیں نہ کر پایا، حفظ نہیں نہ کر پایا، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ جس طرح سے مجھے اس وقت بے چینی آئی نا، کبھی ویسی بے چینی نہیں آئی تھی، کبھی اس طرح سے بے چینی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسجد کو میرے سامنے کر دیا، مسجد کو میرے سامنے کر دیا، اور جو یہ لوگ سوالات کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بتلا رہے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قافلے کے بارے میں بھی بتلایا کہ کون اونٹ پہلے ہے اور کس حساب سے ہے، کہاں ہے، نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی ان کو بتلایا کہ راستے میں ہم نے دیکھا اور ایسا، لیکن پھر بھی یہ کفار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ تمہارے ساتھی اس طرح سے کہتے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ سچ ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ گئے تھے تو وہ سچ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابھی ابو بکر سے نہیں ہوئی تھی، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی تصدیق کی تو لوگوں نے کہا تم تصدیق کرتے ہو؟ کہا کہ کیوں نہ تصدیق کروں، اس سے اوپر کی خبر جب آتی ہے تو اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، تو یہ جو خبر ہے اس کی تصدیق کیوں نہ کروں؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں یعنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب وہاں کیا پڑ گیا؟ صدیق پڑا وہاں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کیا وہاں، پھر بھی یہ کفار ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختصار میں، بہت اختصار میں، یہ اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا جو کہ کسی بھی نبی کو یہ نہیں ملا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سنت کے حساب سے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔